ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. ایک غلام، ایک نوکر سمجھ لیجئے، ایک آقا کے گھر میں کام کرتا تھا. تو آقا نے سوچا کہ یہ اور اچھا کام کرے، اس لیے میں تھوڑی اس کی تنخواہ کو بڑھا دوں، اس کا پگار، اس کی سیلری اس کو بڑھا دوں تاکہ اور جلدی آئے گا، جلدی کام کرے گا، زیادہ کام کرے گا. تو اس نے تنخواہ بڑھا دی. اب سوچا یہ جلدی آ کر کام کرے گا، لیکن دیکھا تو وہ ویسا ہی کرتا رہا. اس نے کام میں کوئی وردی نہیں کی، اس میں کچھ انکریز نہیں کیا یا اپنے ایکٹیویٹیز میں کچھ بڑھایا نہیں. تو مالک نے سوچا کہ یار میں نے تو سوچا تھا کہ یہ جب پیسے بڑھاؤں گا تو یہ کم زیادہ کام کرے گا، تو یہ تو اتنا ہی کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی پگار کو بڑھانے کی. کم کرتا ہوں واپس سے، پہلے بھی اتنا ہی کام کرتا تھا، ابھی بھی اتنا ہی کام کرتا ہے. میں نے تو انسینٹیو دیا تھا کہ زیادہ کام کرے گا. تو کچھ مہینوں کے بعد اس نے اس کی سیلری اتنی کم کر دی. اب اس کے چہرے پہ کچھ بھی فرق نہیں آیا. جب پگار بڑھایا تو بھی فرق نہیں آیا، کم کیا تو بھی فرق نہیں آیا. نہ اس نے کچھ کہا پہلے نہ بعد میں. اب اس کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی عجیب ہے، جب میں نے پیسے بڑھائے تو بھی کچھ نہیں بولا، جب میں نے کم کیے تو کم سے کم اس وقت تو بولتا کہ آپ نے کم کیوں کیا، تو بھی کچھ نہیں بولا. تو اس کو بلایا، کہا یار تو یہ بتا، تجھ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا؟ میں نے سیلری بڑھائی تو فرق نہیں پڑا، سیلری کم کی تو فرق نہیں پڑا. تو غلام نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ حضور میرے مالک، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے سیلری بڑھائی، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ روزی دینے والے آپ نہیں ہیں. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. وجہ کیا تھی؟ اس وقت مجھے حیرت نہیں ہوئی آپ نے سیلری بڑھائی، کیونکہ جس مہینے آپ نے سیلری بڑھائی اسی دن میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ اللہ نے اس بچے کی روزی کا انتظام کر دیا ہے، آپ نے کچھ نہیں دیا. اور پھر کچھ مہینے کے بعد آپ نے سیلری کم کی، اسی مہینے میری ماں کا انتقال ہوا. تو میں نے سوچا جو ماں کو میں کچھ دیتا تھا، پر اب ماں چلی گئی تو اللہ نے کم کر دیا. تو اس میں میرا کیا گیا؟ جو آتا ہے اپنی روزی لے کے آتا ہے، جو جاتا ہے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. دینے والا وہی ہے جو سب کو برابر عطا فرماتا رہتا ہے. اللہ نے یہ سب جوڑے رکھا ہے اس پورے سسٹم کو. آج بچے جو بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، یہ سسٹم کے ٹوٹنے کی وجہ سے. اللہ نے جو نظام دیا ہے، اس کے رسول نے ہم کو جو نظام دیا ہے، اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے. اس زمانے کو یاد کریں جب ماں باپ مصروف ہوتے تھے تو نانی گود میں لے کے بچے کو بیٹھتی تھی، جھولا جھولاتی تھی، مصطفیٰ کے نغمے سناتی تھی. آج کی نانی بھی ٹی وی دیکھتی ہے، یہ سر نو دادا بھی ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو قرآن کون سنائے گا؟ تربیت کون کرے گا؟ کوئی سنانے والا ہے ہی نہیں. حضور کے واقعات کون سنائے گا؟ امام حسین کی باتیں کون سنائے گا؟ سب جو ہے وہ جودھا اکبر دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں. یس اور نو؟ یہ ہنسنے کی بات ہے؟ یہ سسٹم ہم نے توڑا ہے. اور پھر بچے نافرمان ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ان کو ذرا قافلے میں لے کے جاؤ. تم کو قافلے میں پہلے جانا پڑے گا. You deserve to go in قافلہ first، کیونکہ تم نے پوری زندگی کا ستیہ ناش کر دیا، اپنے بچوں کا بھی کیا، اپنے پوتے کا بھی کیا. تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو اس کے. پہلے تم قافلے میں چلو، پھر بچے آئیں گے. ماں کھانا کھلا رہی ہے، کھانا، اور کھانا کھلاتے وقت بیٹا آ کر کھانا یہاں کھلاتی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے. ایسے وہ بچے کو دیکھ بھی نہیں رہی ہے. بچہ بھی منہ کھولے ہوئے دیکھ رہا ہے ٹی وی کو ہی. اب وہ نوالا اندر جائے گا تو کیا لے کے جائے گا اندر؟ برکت. کون سی برکت لے کے جائے گا؟ وہ بسم اللہ کی برکت لے کے جاتا تو نیکی کی طاقت لے کے آتا، لیکن وہ طاقت نہیں آتی، گناہ کی طاقت ہوتی ہے. کیونکہ گناہ دیکھ کے وہ نوالا اترتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ یہ سسٹم ہم نے توڑا ہے، اس کو ریسٹور کرنا پڑے گا.